قیامت سے پہلے کا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اگر رمضان میں یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان سے پہلے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک پراسرار چیخ سنائی دے گی، کچھ بہرے اور کچھ اندھے ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ علامات پا لو تو 1 سال کا رزق اپنے پاس اکٹھا کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا کے اندر جنگ اور بہت بڑے فتنے کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آواز جمعے کے دن آدھے رمضان کے درمیان میں سنائی دے گی۔ اس کے بعد سورج گرہن کی روشنی دکھائی دے گی جس کا پتہ نہیں لگایا جا سکے گا کہ یہ آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ اس روز وہی شخص محفوظ رہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گا اور اسے راضی کرے گا۔ یہ ہے ان تمام ویڈیوز کا لب لباب یا کنکلوژن جو کہ سوشل میڈیا پر یا پھر انٹرنیٹ پر پچھلے 2 سال سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان تمام ویڈیوز کو ایک ایسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے جو کہ موجود ہی نہیں ہے۔ سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بس رمضان کے مہینے کے اندر اس ٹاپک کو ٹرینڈنگ دیکھتے ہوئے صرف ویوز کی خاطر جھوٹ پھیلانا شروع کیا ہوا ہے۔ اب ان سب ویڈیوز کے اندر آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ قیامت کی آخری نشانیوں کو ملا کر جو کہ مختلف احادیث مبارکہ سے مختلف نشانیوں کی صورت میں ثابت ہیں، ان کے ساتھ ایک جھوٹی حدیث کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کچھ سچ کے ساتھ زیادہ جھوٹ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مکس کیا گیا ہے کہ پوری بات سچ لگے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے آپ کو کوئی حوالہ یا کوئی اس حدیث کا ریفرنس نہیں دے گا۔ جھوٹی حدیث بنانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو کہ آپ نے فرمائی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وعید سنائی کہ ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ انتہائی سینسیٹیو معاملہ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے جس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی شامل کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کریں۔ اور دوسرا ماشاءاللہ ہماری بولی بالی عوام جو کہ بنا تحقیق کیے بس ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس طرح کی حدیثیں زبانی کلامی سن کر اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اگر کل کو ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ریئل لائف کے اندر اگر کچھ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا اس سے ایمان کمزور ہوگا، اور یہ ساری خرابی انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کہ بس سنی سنائی باتیں بنا ذمہ داری کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ خاص طور پر قیامت کی نشانیوں کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، طرح طرح کی من گڑت روایات کے ذریعے ایک عام مسلمان کے خوف اور جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قیامت یعنی موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا، انہیں قبروں سے کھڑا کر دینا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس پر یقین ہے، اور جو بھی شخص اس پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرضی سے اپنی کہانیاں جوڑ توڑ کر حدیث کے نام پر دین کے اندر شامل کرنا، جو کہ ہندوؤں نے اپنی ویداس کے اندر، یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر اور کرسچنز نے اپنی انجیل کے ساتھ کیا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب قرآن پاک کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق محفوظ ہے تو ان لوگوں نے اب حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اندر اپنی مرضی کے مطلب نکالنا یا پھر خود سے احادیث مبارکہ تک کو گڑنا شروع کر دیا ہے۔ قیامت کے اصل دن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اسے کہیں کہ پہلے اپنی موت کا وقت ہی بتا دے، قیامت تو اس کے لیے ابھی بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی یعنی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں کو واضح طور پر اللہ کے حکم سے بیان کیا، تاکہ مسلمان جب اینڈ ٹائمز کے اندر ان کو دیکھ لیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور خود کو ان فتنوں سے بچا لیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی وفات بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی جو کہ گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا کہ میرے اور قیامت کے آنے کا وقت بس اتنا باقی ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ علامات صغریٰ بھی کافی حد تک گزر چکی ہیں، مثال کے طور پر عربوں کا بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، عرب کے خشک پہاڑوں پر سبزے کا اگنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ایک بدصورت بکری سے بھی زیادہ سلوک جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، زلزلوں کی کثرت، بدترین حکمرانوں کا دنیا پر قابض ہونا، مارکیٹ پر بدترین لوگوں کا قابض ہونا، یعنی آج کے ٹائم کے اندر یہودی بینکنگ سسٹم، IMF، ورلڈ بینک، سٹاک مارکیٹ، جن پر آج انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آخری ٹائم کے اندر مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے۔ خوبصورت مسجدیں بنانا جنہیں دیکھ کر بس انسان ان کی خوبصورتی کو ہی دیکھتا رہے اور انہیں ٹورسٹ پلیس کے طور پر دیکھنے کے لیے جائے، یہ آج کل عرب ملکوں کے اندر عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود تم دیکھو گے کہ ہم جنس پرستی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر عرب ملکوں کے اندر لیگل کروانے کے لیے کتنا زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ نوجوان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی،
तुम ऐसी औरतों को देखोगे जो कि घरों से बाहर निकलकर बेहया बद तहजीब बन जाएंगी। तुम दुनिया की तहजीब को तबाह होता देखोगे। यानी आखिरी वक्तों के अंदर जंग और कत्लो गारत बिल्कुल आम सी बात हो जाएगी। मौसीकी के आलात इनके सरों पर होंगे। तुम लोगों को एक दूसरे का मजाक उड़ाते देखोगे। ए इब्ने मसूद, तुम देखोगे कि बिना निकाह के औलादें होंगी। औरतें लिबास पहनकर भी बरहना होंगी। इन औरतों के बाल बैक्टीरियन ऊंट की तरह होंगे जो कि उस वक्त सिर्फ ईरान के अंदर मौजूद हुआ करते थे। अरब के अंदर वो बिल्कुल मौजूद नहीं थे। अब उस टाइम के बैक्टीरियन ऊंट जो कि उस वक्त ईरान के अंदर मौजूद थे, अरब के अंदर वो बिल्कुल ही मौजूद नहीं थे। उनको देखकर और आज के मुसलमानों के हेयर स्टाइल को देखकर इसका मवाजना करें और ये बताएं कि आज से 1400 साल पहले इनके बारे में कौन प्रेडिक्शन कर सकता था सिवाय अल्लाह ताला की मदद के। और इसके बाद है अलामात कुबरा यानी क़यामत की बड़ी निशानियां, जिनके अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, दज्जाल का निकलना, याजूज माजूज का खरूज, दाबतुल अर्ज़ का निकलना यानी ज़मीनी जानवर का जो कि ज़मीन फाड़ कर बाहर निकलेगा, इसके अलावा एक बड़े धुएं का निकलना जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले लेगा। ये सब की सब निशानियां अभी बाकी हैं जो कि मुस्तनद हदीस के हवाले से हमें मालूम होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लोगों की ये फितरत है कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए और यही चीज़ें हैं जो कि दीन के अंदर इजाफे या फिर बिदअत का आगाज़ करती हैं, क्योंकि लोग सनसनी और खौफ को पसंद करते हैं और इसीलिए सच्ची झूठी हर बात पर बस बिना तहकीक किए इस पर यकीन कर लेते हैं। क्योंकि क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान से मुतल्लिक हमें इस्लामी हवालों के अंदर या फिर अहादीस मुबारका के अंदर कोई रिवायात नहीं मिलती। अब बहुत से लोग इस बात पर इसलिए भी यकीन कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को किया है। तो मेरा सवाल यह है कि झूठी और मनगढ़ंत बातों को सच साबित करने का फार्मूला क्या ये है कि ज़्यादा लोग इस झूठ को फैला रहे हैं तो हम भी सच मान लें? और अगर आपके मुताबिक यही फार्मूला है तो दुनिया के अंदर तादाद के एतबार से मुसलमानों से ज़्यादा इस वक्त भी क्रिश्चियन मौजूद हैं, तो क्या आपको भी क्रिश्चियनिटी अपना लेनी चाहिए? इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं अब तक इस बात का रोना क्यों रोता हूँ कि आज का मुसलमान इल्म दीन से कितना दूर है। वो इल्म दीन को सिर्फ मौलवी साहबान या फिर मुफ्ती साहबान का ही हक समझता है, इन्हीं की कही हुई बातों को आखिरी दलील समझता है। हालांकि ये उलमा यहूद का तरीका था जो कि दीन के ठेकेदार बने हुए थे और उनकी बात को हरफ आखिर माना जाता। अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा को उलमा सू कहा है और उनके बारे में कहा है कि इनकी मिसाल दुनिया के कुत्तों जैसी है कि वो दीन के अंदर भी सिर्फ अपना दुनियावी फ़ायदा देखते हैं। क़यामत पर ना सिर्फ दीन इब्राहिमी के मानने वाले लोग मजहबी तौर पर यकीन रखते हैं, बल्कि आज के साइंसदान भी इस बात का इकरार करते हैं कि ये कायनात बनी ऐसी है कि हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। दरअसल इसके खात्मे का भी एक वक्त तय है। हमारा सूरज बूढ़ा हो रहा है और ये कायनात एक धमाके की तरह फैलकर आखिरकार वापस पलटना शुरू होगी, जैसा कि कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है कि सूरज चांद सितारों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर अगर हम इस वर्ल्ड को यानी लपेट दिया जाएगा को साइंटिफिकली तौर पर जज करने की कोशिश करें तो लपेटा हमेशा ऐसी चीज को जाता है जो कि फ्लैट या फिर सीधी एक कपड़े की तरह हो। आज की जदीद साइंटिफिक रिसर्च हमें यह बताती है कि हमारी ये स्पेस एक ना नजर आने वाला फैब्रिक है जो कि कपड़े की तरह मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रेविटी मौजूद है और इसी ग्रेविटी ने जो कि नजर भी नहीं आती और बिल्कुल एक सतून की तरह तमाम सितारे, सियारे, चांद, गैलेक्सी सबको संभाले हुए है। लेकिन जब क़यामत के दिन ये कपड़ा लपेटा जाएगा तो ये कायनात बिल्कुल फना हो जाएगी और इसके बाद अल्लाह ताला दुनिया के तमाम इंसानों को दोबारा कब्रों से निकाल कर मैदान महशर के अंदर इकट्ठा करेंगे और हिसाब किताब का आगाज होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अज़ाब कब्र और मैदान महशर की सख्तियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।